Assalamu alaikum. Let me tell you a short story before starting the lecture. Japanese کا ایک کنسیپٹ ہے نا. جیپنیز کہتے ہیں کہ وی ہیو 3 faces. ہمارے 3 چہرے ہوتے ہیں. پہلا چہرہ جو ہوتا ہے نا, جیپنیز کہتے ہیں نا کہ پہلا چہرہ جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ پبلک کے لیے ہوتا ہے, وہ پبلک پیس ہوتا ہے. یعنی جو معاشرہ ہمیں دیکھتا ہے, جو معاشرے کو ہم دکھتے ہیں, نظر آتے ہیں, تو یہ ہمارا پبلک پیس ہے. ہمارا دوسرا چہرہ جو ہے نا وہ ہمارے کلوز فرینڈس اور ریلیٹیوز کے لیے ہے. یعنی جو ہمارے رشتہ دار, ہمارے ایک پرسنالٹی دیکھتے ہیں, ان کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں, ہماری کیا رول ہے سوسائٹی. اور تیسرا جو چہرہ ہے ہمارا نا وہ ہماری سیلف کے لیے, ہماری ذات کے لیے. وہ کسی کو نہیں پتہ, وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ. وہ ہمارا اور ہمارے خالق کے بیچ میں جو ہے وہ چہرہ ہے. تو 3 چہرے ہو گئے نا ہمارے. پہلا چہرہ کیا ہے؟ پبلک کے لیے, معاشرے کے لیے. دوسرا چہرہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے, کلوز فیملی ممبرز کے لیے, کلوز فرینڈس کے لیے. تیسرا چہرہ ہماری ذات کا ہے جو کوئی بھی شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہم اس کو کسی کو دکھاتے. اور ایسی کچھ ہڈن ہماری انسیکیورٹیز ہوتی ہے, ہماری ریالٹیز ہوتی ہے, ہماری ویکنیسز ہوتی ہے, کچھ اسٹرینتھس بھی ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی تک رکھتے ہیں اور اس کو ہم قبر تک لے کے جاتے ہیں, لیکن اس کو ہم کسی کو نہیں بتاتے. اچھا, پولیس افسران کے جو ہے نا 4 چہرے ہوتے ہیں. پولیس افسران کے ہی جو 3 چہروں کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چہرہ بھی ہوتا ہے. ہماری پبلک کا جو چہرہ ہے نا وہ تو پبلک کے پیس جو ہے ہمارا, وہ تو ہم ایک ویلن لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک طاقتور آدمی ہے اور اس طرح ہمیشہ وائلنس کرے گا اور یا اس طرح ایگریسیو ہوگا, جس طرح بالی ووڈ نے ہمیں دکھایا ہے. بالی ووڈ نے اس کے جو پرانی موویز ہے, ابھی تو چلو بہتر آ رہی ہے, اس میں ہیرو کا رول دیا جاتا ہے پولیس کو, لیکن پہلے جو جس طرح انہوں نے دکھایا تھا تو پبلک امیج ہمارا وہی ہے. ہماری کلوز فرینڈس اور سرکل جو ہمارے فیملی ہیں اس میں ہمارا ایک اور امیج ہے, اور جو ہمارا ٹرو سیلف ہے وہ اور ہے. لیکن ہمارا ایک اور چہرہ ہے, آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور وہ چوتھا چہرہ ہے. وہ چوتھا چہرہ کیا ہے؟ پروفیشنل چہرہ ہمارا. ہمارا جو پروفیشنل چہرہ ہے نا یہ ایک اور, جس طرح باقی انسانوں کے ایک ہی عمل نامہ ہوتا ہے نا اللہ کے ہاں, جو کرامن کاتبین اس کو لکھتے اور قیامت کے دن اس کو پیش کریں گے. لیکن پولیس افسر کے 2 عمل نامے ہوتے ہیں. ایک اس دنیا میں بھی آپ کے جو آفیسز ہیں وہاں پر بھی آپ کے جو عمل نامہ کلرک ہوتے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کا ہر ایکشن وہاں پر لکھا جاتا ہے, آپ کی سیکرٹ رپورٹس وہی پہ چلی جاتی. تو ہمارے 2 عمل نامے ہیں, عام لوگوں کے ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے 2 ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے چہرے بھی 4 ہیں. چوتھا چہرہ ہمارا پروفیشنل چہرہ ہے. دیکھو اب پولیس افسران جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ملک ہو. میں نے امریکن پولیس کے ساتھ ٹریننگ کی ہے, فرینچ پولیس کے ساتھ ٹریننگ کی. وہ امریکن پولیس تھی, ڈی آئی جی اس تھے, فرینچ کیسز بھی. ہم جب ساتھ بیٹھتے تھے نا, کانے پہ بیٹھتے تھے, تو ہم فیلنگ آتی تھی. ہم ایسے محسوس کرتے ہم کوئی ایک ہی لوگ ہیں. ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے, کیونکہ وہ پولیسنگ جو تھی نا, ہمارا پروفیشنل فیس جو تھا نا وہ ایک تھا. پولیسنگ تو ہم نے اس سے ہی اڈاپٹ کی ہے نا, برٹش سے اڈاپٹ کی ہے. تو ہم فیلنگ ہمارے اندر تھی. لیکن اگر ایک سویلین ہمارا اپنا پڑوسی بھی آ جائے نا اور اس محفل میں بیٹھ جائے تو ہم فیلنگ ہماری ختم ہو جاتی ہے پروفیشنل چہرے کے ساتھ. پھر ہم وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. تانے میں جو بیٹھ کر ہم جو باتیں کرتے ہیں پولیس آفیسرز کے بیچ میں, اگر ایک پبلک پرائیویٹ شخص, سول شخص وہاں پہ موجود ہو تو ہم وہ نہیں کر پاتے, چاہے ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارا کلوز رشتہ دار کیوں نہ ہو. تو یہ ایک ہمارا پروفیشنل چہرہ ہوتا ہے جس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں سویلین سے. اور یہ چہرہ ہمارا صرف اور صرف جو ہے پولیس کے بیچ میں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی جگہ کی پولیس ہو. لیکن پولیس افسر اگر ہے تو پھر ہم وہ چہرہ دکھاتے, ادروائز ہم وہ نہیں دکھاتے. یہ سٹوری اسی لیے بتائی نا کہ کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کے جو لیکچرز ہے یہ سارے آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں, اپلیکیشن کی بجائے آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں. تو پولیسنگ میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں نا, کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں نا جس کو آپ پبلکلی ڈسکس نہیں کر سکتی. ایف آئی آر تو پبلک ڈاکومنٹ ہے, وہ تو ہر کوئی کسی کو مل سکتا. لیکن ضمنی جو ہوتی ہے نا,
ایف آئی آر کی جو ضمنیاں ہوتی ہیں، جو مراسلہ ہوتا ہے، وہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ جو نقشہ موقع ہوتا ہے نا، یہ کرائم سین کا جو ہم اسکیچ بناتے ہیں، یہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ مفگوز کی ریکوری میمو جو ہوتے ہیں نا، یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ یہ جو ریکوری میمو جو آپ بناتے ہیں، یہ جو کارڈ گرفتاری آپ ایشو کرتے ہیں، اسپیشلی یہ جو ضمنی ہے، ضمنی بیرونی ضمنی اندرونی، یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے اور نہ اس کو آپ پبلک کر سکتے۔ یہ اگر کسی مقدمے میں وکیل کے ہاتھ لگ جاتی ہے نا، تو وہ کیس اڑ جاتا ہے، اور یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ یہ وکیل پڑھے، یہ کوئی نہیں پڑھ سکتا جج کے علاوہ اور پولیس افسر کے علاوہ۔ تو اسی وجہ سے نا ہم نے یہ اپلیکیشن بنایا ہے، کیونکہ پولیسنگ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہمارا ایک پروفیشنل چہرہ ہے جس کو ہم شیئر نہیں کر سکتے پبلکلی۔ وہ چیزیں، وہ نالج اگر ہم پبلکلی شیئر کریں نا، تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا، یہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم جو ہے مسئلے بنائیں گے، اور پھر یہی چیزیں کل عدالتوں میں، کورٹوں میں جو ہے آپ کے خلاف لوگ لے کے آئیں گے کہ یہ دیکھو جی، نقشہ موقع تو ایسے بنتا ہے، ضمنی میں تو یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور آپ کی جو ریکوری میمو ہے، یہ تو تب آپ نے جو ہے اسپاٹ پہ بنانی ہے، وہ ساری چیزیں مراسلے تو میں تو یہ لکھنا ہے، اور وہ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہے، کون کون سی چیزیں آپ نے نہیں کرنی، کون سی ہماری غلطیاں ہیں، جو تانے میں بیٹھ کر جو ہم کارروائی کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہونی ہے، یہ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ چیزیں پبلک نہیں ہو سکتی، یہ پروفیشنل سیکریٹ نالج ہے، یہ سیکریٹ ڈاکومنٹس ہے، یہ جو ضمنیاں ہوتی ہیں، یہ ضمنی تو سیکریٹ ڈاکومنٹ، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، تو اس کو نہیں ڈسکس کیا جا سکتا اس طرح کوئی پبلک پلیٹ فارم پہ۔ اسی لیے یہ اپلیکیشن جو ہے یہ عمران نے ڈیولپ کی، اس پر لاکھوں روپے خرچہ ہے، اس کے مینٹیننٹ کے وہ بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے، کیونکہ اپلیکیشن میں جو بھی آفیسر آتا ہے اس کی پہلے ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں، ان کی ای میل ایڈریس ہم منگواتے ہیں، وہ ہم وہاں پر اس کی انٹری کرتے ہیں، رجسٹریشن اس کی ہوتی، اس کو ہم اس کے ڈسٹرکٹ سے کنفرم کرتے کہ آیا یہ پولیس افسر ہے کہ نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ سیکیورٹی میئرز جو ہے لیے گئی ہیں۔ آپ اس چیز پہ جو ہے اصرار نہ کریں کہ جی آپ اس کو پبلک کر دیں، یہ پبلک نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو میں کر رہا ہوں، اسپیشلی انگلش کے سبجیکٹ ہے، اردو کے سبجیکٹ ہے، کمپیوٹر کے سبجیکٹ ہے، جو جنرل سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کی جو مین سبجیکٹ ہے یہ تو آپ کے مثل رائٹنگ ہے، آپ کے مثل رائٹنگ ہے، یہ جس کے 100 نمبر ہیں۔ تو یہاں پر تو آپ کو مین ایشو چیلنج تو آپ کو یہاں پہ ہے نا، تو اس کو تو پبلک نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ جو ہے اپلیکیشن پر ہی رہیں، تاکہ وہاں پر آپ کی پراپر ویریفیکیشن ہو اور ساری چیز۔ اچھا، آج میں آپ کو نا اس پولیس کی عملی کارروائی جو ہے، جو ہم کرتے ہیں، تانے میں ہم بیٹھتے ہیں، تانے میں جو ہم انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں، مراسلے سے لے کر چالان تک، آپ کا ایک سبجیکٹ یہ ہے اور اس کے 100 نمبر۔ تو اس پہ میں آج آپ کو اس کی ایک کویسچن میں آپ کو انشاءاللہ حل کروں گا، اور اس کے بعد جتنی بھی اس کی جو لیکچرز ہوں گے وہ اپلیکیشن میں ہوں گے۔ یہ آپ کے 6 سبجیکٹس ہیں۔ یہ میں نے جو کتاب لکھا ہے، یہ اسی میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ دیباچہ ہے میں نے جو اس کتاب میں لکھا، اس کو آپ پڑھیں پھر۔ اور یہ 6 سبجیکٹ ہے آپ کے، 4 اردو میں نے لکھے اور 2 میں نے انگلش میں لکھے، ایک انگلش اور کمپیوٹر دونوں کو میں نے انگلش میں لکھا ہے، باقی کو میں نے اردو میں لکھا ہے۔ اور یہ آپ کا پریویس پیپر ہے، جو ہے آپ کے جتنے بھی پیپر ہیں نا، اس میں آپ کو انپیئر ایڈوانٹیج یہ ہے نا کہ وہ وہاں پر آپ کو 3 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے، اور وہ پیپر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، یہ پیپر 3 گھنٹوں میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مشکل سے۔ میں نے خود یہ پیپر ٹریننگ کالج میں جو ہے اٹیمپٹ کیے، 3 گھنٹے ہم لکھتے رہے اور 3 گھنٹوں تک ہم کویسچن کو پورے ہی نہیں کرتے کہ اب جب آپ ایک ضمنی لکھتے ہیں نا، تو اس پر آپ کی جو ہے تقریباً گھنٹے تک آپ کے چلا جاتا ہے۔ جب آپ مراسلہ لکھتے، آپ ایف آئی آر لکھتے، آپ جو ہے چالان لکھتے، آپ جو ہے اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں وٹنسز کی، تو اس پہ 3 گھنٹے بہت جلدی۔ تو یہاں پر آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہاں پر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، یہ 3 گھنٹے بھی اس کے لیے کم ہے، کیونکہ میں نے خود لکھے اپنے ہاتھوں سے یہ پیپرز، میں نے ٹریننگ کالج میں اٹیمپٹ کیے پی ایس آئی کورس میں۔ تو یہ بہت لمبا پیپر ہے، اور اس کو آپ نے پریکٹس کرنی، اس کی اپنی رائٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ یہ چیزیں جو ہے کر سکیں۔
اور یہ ساری چیزیں پریکٹس سے کے علاوہ نہیں ہوگا. اچھا ابھی آپ یہ سمجھیں نا، آپ کی پریویس پیپر اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو اسی طرح ہی ایک وقوع دیتا ہے، آپ کو اسی طرح ہی ایک وقوع دیتا ہے کہ اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ہوتا کیا ہے، تانے میں آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ جی میں پلانا جگہ، میں صبح اٹھوں اور پلانا جگہ پھر میں جا رہا تھا، تو میں جیسے ہی راستے میں پلانا جگہ پر پہنچا نا تو پلانا نے جو ہے نا میرے اوپر فائرنگ کی، اور اس میں ہم 2 لوگ تھے تو اس میں سے ایک زخمی ہو گیا ہسپتال ہے اور میں یہاں پہ ہوں. یا آپ ہاسپٹل میں جو ہے آپ کو جو رپورٹ ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں بیڈ پہ جو انجرڈ ہوتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں. پہلے تو آپ ڈاکٹر سے اس کی یہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ یہ کانشیس ہے کہ نہیں ہے، اس کے ہوش و حواس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس سے رپورٹ لیتے ہیں. اگر وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ یہ فلی کانشیس ہے، تو پھر آپ کسی اور سے رپورٹ لیتے ہیں، اس شخص سے نہیں لیتے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو وہ آپ کو رپورٹ کرتا ہے کہ جی اسی طرح صبح میں اٹھا ہوں تو یہ ہوا ہے. تو اس سے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مراسلہ لکھتے ہیں، پھر تانے میں آ کے آپ ایف آئی آر دیتے. پھر آپ اگر وقوع جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کوگنیزیبل آفینس ہے، 324 ہے، تو آپ انویسٹیگیشن ونگ کو جو ہے اس کو ایف آئی آر دیتے. انویسٹیگیشن والے کیا کرتے ہیں؟ ایف آئی آر کو اٹھا کے نا نقشے موقع پہ کرائم سین پہ چلے جاتے ہیں. وہی سے جو ہے اس کی جو ہے ضمنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر جتنے بھی وٹنسز ہیں ان کو بلاتے تانے میں 160 CRPC کے تحت 161 میں اس کی اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں. پھر ساری جو ہے نقشہ کا بناتا ہے، پھر جو ہے وہاں پر ریکوری مہم کرتا ہے. پھر ملزمان اگر اریسٹ نہیں ہے تو اس کے اریسٹ کے لیے چھاپے لگاتے ہیں. پھر اگر ملزمان اریسٹ ہو جائے ان کو لاک اپ میں بند کرتے ہیں، وہاں پر روزنامچے میں رپورٹ لکھتے ہیں. پھر اس کی ضمنی میں اس کی ذکر کرتے ہیں. پھر جو ہے 167 کے تحت آپ جاتے ہیں کورٹ سے، آپ کسٹڈی لیتے ہیں، پولیس حراست لے لیتے ہیں اس کے لیے. پھر آپ انویسٹیگیشن اس کو انٹاروگیٹ کرتے ہیں. پھر آپ اس کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. پھر آپ جو ہے ساری چیزیں اکٹھے کر کے پھر آپ چالان لکھتے ہیں. چالان آپ 173 کی رپورٹ آپ لکھ کر آپ پٹ ان کوٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ساری کارروائی ہے. تو یہ آپ کو پہلا وہ رپورٹ دیتا ہے یہاں پہ کہ جی ہوا کیا ہے. تو یہ ایک وقوع ہو چکا ہوتا ہے، وہ آپ کو ریٹن میں دیتا ہے. ویسے تانے میں آ کے یا ہاسپٹل میں آ کے آدمی آپ کو وربلی بولتا ہے نا، تو یہاں پر آپ کو وہ ریٹن میں دے دیتا ہے اور اس کو آپ نے آگے پروسیس کرنے. کیا ہے جی؟ ملزمان کی تعداد 2 ہے. کیا ثابت ہو گیا اس سے؟ 34. کیا ثابت ہو گیا؟ کہ یہاں پر آپ نے کیا لگانا؟ 34. اچھا جی. بامسلح 30 بور پستول تھے جی، ویپن اس کے 15 ڈبل اے. دوسرا ایف آئی آر کیا لگا؟ دوسرا سیکشن کیا لگے گا ابھی؟ 15 ڈبل اے. اچھا جی. جنگل کوٹ کے رہائشی ایڈریس آ گیا جی، ان کا ملزمان کا ایڈریس آ گیا. چھاپے کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ روانگی کرو گے تو آپ جنگل کوٹ کے رہائشی لکھو گے. اچھا جی. جائے وقوع کوہاٹ ٹنل میں جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے. کہاں پہ ہوا ہے؟ کوہاٹ ٹنل کے قریب ہوا. کوہاٹ ٹنل کے یہاں پر ویسے ہمارے بہت میموریز ہوتے ہیں پولیس افسران. کوہاٹ کے آس پاس کوہاٹ ٹنل پلازے سے 200 میٹر پشاور کی جانب. اچھا جی. یہ تو آپ کو جو ہے جائے وقوع بتایا اس نے. یہ جائے وقوع ہے. نقشے موقع میں آپ نے یہ لکھا. ڈیٹ کب ہے جی یہ؟ اچھا. کون ہے انجرڈ؟ انور کہاں جا رہا تھا؟ پشاور جا رہا تھا جی. اچھا. گاڑی سے نیچے اترا. ملزمان میں سے اسلم نے پکڑا. دیکھو نا یہ پارٹس. ملزمان میں سے اسلم نے اس کو پکڑا اور سلیم نے اس پر فائرنگ کی. دیکھو سلیم نے فائرنگ کی. انور کی دائیں ران پر لگی. اچھا یہاں پر جس سلیم نے فائرنگ کی نا تو وہ ران پر نہیں کی، وہ دائیں ران پر لگی نا، لیگ پہ لگی. یہ مرڈر ہے، یہ مرڈر، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. اچھا جی. آپ کو یہاں پہ وہ وٹنسز بھی دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں آپ کو یہ وٹنس؟ کہ وہ کوہ ویگن ڈرائیور، یہاں ڈرائیور کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کے علاوہ گاڑی میں موجود سواریوں نے بھی دیکھا، بچشم خود دیکھا ہے. یہ آئی وٹنس ہو گئے جی، بچشم خود.
ڈرائیور کیا ہو گیا جی؟ یہ آئی وٹنس ہے، یہ آئی وٹنس ہے۔ جب آپ نے آئی وٹنس کی اسٹیٹمنٹ لینی ہے نا تو آپ نے ڈرائیور کو لی، آپ کو جو ہے نا موٹیو بھی دیتا ہے۔ وجہانات کیا ہے جی؟ سابقہ دشمنی ہے، وجہانات کلیئر ہو گیا، کوئی رہزنی نہیں ہے، کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کوئی آپ نے وہ نہیں لگانی 392 ملزمان جے وقوع سے بھاگ گئے۔ اچھا جی، ملزمان جے وقوع سے بھاگے تو آپ کو چاپی لگانی پڑے گی۔ زخمی کو پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے اسپتال لائے گی۔ اچھا جی، یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کورٹ میں آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اسپتال کیسے پہنچے، تو آپ کہیں پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے پہنچے۔ یہ ڈراپ جب آپ نے پڑھ لی نا، یہ وقوع ہے، جب یہ وقوع آپ نے پڑھ لیا نا، تو ابھی آپ کا کام شروع ہو گیا بھائی۔ یہ کوئی بھی شخص آپ کس نے رپورٹ کر دیا، آپ کو پتہ چلا میں نے سیکشنز کون کون سے لگانے، آپ نے 15AA لگانے ہیں، آپ نے 34 لگانے، آپ نے 324 لگانے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے آپ کا، اگر آپ کا انڈیکس سے یہ ایف آئی آر کا انڈیکس جو ہوتا ہے نا ایف آئی آر کا، یہ پیس ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیس صحیح ہے نا تو آپ کی باڈی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا ایف آئی آر صحیح، آپ کا انڈیکس آپ نے کریکٹ سیکشن لگایا، اگر آپ نے ساری 7 خانے صحیح فل کیے نا تو ایگزامینر آپ کا متن پڑھے گا ہی نہیں، اس کو نہیں ضرورت آپ کے متن میں جائے کہ انور اور سلیم اور ساری چیزیں وہ پڑھے، وہ آپ کو مارکس دے گا۔ اگر آپ کے انڈیکس میں ایک بھی مسٹیک ہے نا، مائنیوٹ سی مسٹیک بھی ہے نا، تو ایگزامینر پھر آپ کے ساتھ صحیح حساب کتاب کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو، انڈیکس پر آپ نے جو ہے نا ماسٹری حاصل کرنی۔ کچھ لوگوں نے 4-5 خانے بنائے ہوتے، کچھ نے 6 خانے۔ آپ انڈیکس کے خانے، یہ جو کالمز ہیں، یہ تو صحیح بناؤ نا، اس کو تو آپ پریکٹس کرو ہاتھ سے وہاں پر، کیونکہ آپ ہاتھ سے لکھنے ہوتے ہیں، آپ کو پرنٹڈ فارم نہیں ملتے۔ تو یہ ہے آپ کے جو ہے چیزیں، یہاں سے آپ کا انڈیکس جو ہے نا بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے جی انڈیکس میں؟ کیا 34 رہائش، یہ آپ اس کے جو ہے ایکیوزڈ کے جو ہے رہائش ہے، یہ جو ہے جائے وقوع ہے، یہ تاریخ وقتی وقوع ہے۔ تاریخ وقتی رپورٹ آپ لکھتے 25-30 منٹ۔ کوارٹ ٹنل سے دیکھے کون سے ہاسپٹل میں وہ چلا گیا ہے، کوارٹ ہاسپٹل میں چلا گیا ہے تو آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے اس طرح۔ ملزمان یہ سلیم اور اسلم، چشمدید گواہ یہ، اور وجہ اناد آپ ایف آئی آر میں نیچے لکھتے ہیں نا، وجہ اناد، تو وجہ اناد آپ ہی لکھتے کہ جی صاحب یہ بھی آپ کو دیے۔ اچھا، یہ آپ کا انڈیکس اسی سے بنتا ہے، ایف آئی آر کا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لکھتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی بات مشکل نہیں، کوئی ہے چیز مشکل نہیں۔ تو یہاں سے آپ کا انڈیکس بنتا ہے۔ ابھی ایف آئی آر کا متن آپ نے کس طرح لکھنی ہے، اور آخر میں آپ نے تانا کی کارروائی کس طرح لکھنی ہے، اور آگے پھر کیا ہونا ہے، ایف آئی آر کے بعد کیا ہونا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سمجھاؤں گا۔ اور یہی آپ کو بتانا تھا کہ یہ لیکچر جو ہے یہ آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، لیکن باقی جو لیکچرز ہیں نا وہ آپ کو اپلیکیشن میں ہی ملیں گے، کیونکہ اس میں ایسے سیکرٹ انفارمیشن ہوتی ہے، کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے، جو کہ پولیسنگ کے لیے وہ کروشل ہوتی ہے اور وہ آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے آپ باقی جتنی بھی ہیں آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں یہ پلے اسٹور پہ موجود ہے، اور اس کو آپ وہیں سے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔